کتاب ہدایت کی شکل میں موجود ہے کہ اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے، اور اسلام پر عمل کرنے سے ہمیں دنیا میں اور آخرت میں کیا کامیابیاں عطا فرمائی جائیں گی، وہ اس کتاب مجید فرقان حمید میں موجود ہے۔ اسلام کے محاسن، اسلام کی خوبیاں اور اسلام میں طریقہ زندگی و بندگی ایک ضابطے کی شکل میں قرآن مجید فرقان حمید کتاب ہدایت کی شکل میں ہمارے لیے موجود ہے، ہمارے پاس موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عم نوالہ نے اسلام کو ایک عقیدے کے طور پر، اسلام کو ایک عمل کے طور پر، زندگی کی عملی شکل کہ اس میں انسان کے لیے اس کی ضرورتوں کا، دنیاوی زندگی کا اور آخرت میں کامیابی کا سارے کا سارا طریقہ اپنی جگہ پر موجود ہے۔ یہ ایک مکمل اور کامل نظام کی حیثیت سے موجود ہے۔ دنیا کے مختلف مذاہب، ان کا مطالعہ کرنے کے بعد آدمی اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ ان مذاہب میں عبادات کے جو معاملات ہیں کہ کس طرح سے اپنے پیدا کرنے والے کی بندگی کی جائے، کس طرح سے اس کی عبادت کی جائے اور اس کا حق کیا ہے، یہ تو موجود ہے۔ لیکن یہ کہ انسان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے، اپنے معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے اور کامیاب زندگی گزارنے کے لیے قدم قدم پر جس رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے وہ صرف اسلام میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے کسی مذاہب میں، دنیا کے کسی مذہب میں طریقہ عبادت تو اپنی جگہ پر موجود ہے۔ مثلا عیسائیوں کے یہاں طریقہ عبادت چرچ میں حاضری، پادری صاحب کے سامنے گناہوں کا اقرار، اور اس کے بعد چرچ کے لیے کچھ نہ کچھ رقم کا دے دینا، پادری صاحب کی نظر گزار دینا، اپنے گناہوں کا اقرار کر لینا اور پاک صاف ہو کر چرچ سے نکل آنا، بس یہ ہے۔ اب اس کے علاوہ ان کو آزادی ہے، اب وہ جو چاہیں کریں، معاملات کو جس طرح سے چاہیں چلائیں، حقوق کیا ہیں اور فرائض کیا ہیں اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں، اب وہ اپنی زندگی میں آزاد ہیں کہ جو چاہیں کریں۔ عیسائیوں کے یہاں یہ رسم ہے کہ اتوار کے دن، جو ان کا مذہبی دن ہے جس کو انہوں نے مقرر کیا ہوا ہے، جیسے یہودیوں کے یہاں مقدس دن جو ہے وہ ہفتے کا دن ہے، عیسائیوں کے یہاں اتوار کا دن ہے، اور مسلمانوں کے یہاں عید المؤمنین کے طور پر جمعے کا دن ہے۔ عیسائیوں کے یہاں اتوار کے دن حاضر ہوتے ہیں، کورس کی شکل میں بلند آواز سے پادری صاحب کے ساتھ مل کر عورتیں اور مرد جمع ہو کر، پادری صاحب کے ساتھ ننز وغیرہ شامل ہو کر میوزک پر کورس کی شکل میں بائبل پڑھی جاتی ہے، اور اس کے بعد فرداً فرداً اگر کسی شخص نے گناہ کا ارتکاب کیا ہے تو پادری صاحب کے سامنے جا کر چپکے سے اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے۔
یہ ان کی مذہبی رسم ہے، اور جس کو عام طور سے جا کر دیکھا بھی جا سکتا ہے۔ لیکن وہ پادری صاحب کے ساتھ پلپٹ، جو جہاں پادری صاحب کھڑے ہوتے ہیں اور عبادت کراتے ہیں، وہ چپ کے اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے، اور پادری صاحب یہ فرماتے ہیں کہ میں نے باپ سے کہا اور اس کے فرزند سے کہا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور فرزند اللہ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ، یہ ان کا جو عقیدہ ہے، اور تمہارے گناہ معاف ہو گئے۔ اس کے بعد وہ ایک پیالہ سا وہاں رکھا ہوا ہوتا ہے، جس کو گلک کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں، اور وہ کچھ پیسے اس میں ڈال دیتے ہیں، روپے ڈال دیتے ہیں، جو چاہیں ڈال دیتے ہیں۔ یہ اس کو گناہوں کا جو اس نے ہفتے بھر میں، مہینے بھر میں جو بھی کیے، اس کا کفارہ ہو گیا۔ اب وہ پاک صاف ہو کر وہاں سے نکلا۔ اب اس کے بعد اس نے پھر گناہوں کی زندگی شروع کر دی۔ اس میں شراب بھی ہے، اس میں حرام بھی ہے، اس میں رقص بھی ہے، اس میں ساری ہی چیزیں ہیں۔ وہ اس کے بعد اس کو لائسنس مل جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے متعلق بھی پادریوں کا تو تصور اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو لکھا ہوا ہے ان کی کتابوں میں وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا گیا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں چڑھایا گیا، بہرحال ان کا عقیدہ ہے۔ حضرت عیسیٰ کو جو سولی پر چڑھایا گیا، تو سولی پر چڑھانے کی وجہ یہ تھی کہ اس حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں میں بے شمار گناہگار بھی تھے۔ ان گناہگاروں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ کو صلیب پر چڑھایا گیا۔ اب کیونکہ حضرت عیسیٰ صلیب پر چڑھ گئے، اگرچہ وہ وہاں سے بچ کر اتر گئے جیسے کہ ان کا عقیدہ ہے، یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو صلیب دی اور ان کو مار دیا، قتل کر دیا۔ لیکن عیسائی کہتے ہیں کہ نہیں، وہ زخمی ہو گئے تھے، اس کے بعد وہاں سے اتار لیے گئے تھے۔ تو یہ جو زخمی ہوئے، صلیب پر چڑھے، یہ پوری دنیا بھر کے عیسائیوں کے لیے، قیامت تک کے آنے والوں کے لیے گناہوں کا کفارہ ہو گیا۔ اب جو بھی گناہ کریں گے، یسوع مسیح نے صلیب پر چڑھ کر عیسائیوں کے تمام گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا۔ یہ ان کے یہاں کا ایک تصور ہے۔ مطلب یہ ہے کہ گناہ تو امت کرتی ہے، یعنی حضرت عیسیٰ کی امت، اور اس گناہ کی وجہ سے حضرت عیسیٰ کو سولی پر چڑھایا گیا۔ جب حضرت عیسیٰ سولی پر چڑھ گئے تو امت کے گناہوں کا کفارہ ادا ہو گیا۔ اب امت جو چاہے گناہ کرتی رہے، یہ تصور ہے۔ صلیب پر چڑھنے کا عذر انہوں نے بڑا معقول تلاش کر لیا کہ حضرت عیسیٰ صلیب پر کیوں چڑھائے گئے بھائی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو صلیب پر چڑھنا نہیں چاہیے تھا، اس لیے کہ وہ تو اللہ کے بیٹے تھے، اکلوتے ہی بیٹے تھے، معاذ اللہ کوئی اور بیٹا ہی نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں؟ یہی اعتراض ایک زمانے میں ہندوستان کی سرزمین پر انگریزوں نے قبضہ کیا، مغل بادشاہوں کی حکومت تھی، اور انگریزوں کو موقع مل گیا۔ انگریزوں کو موقع اس لیے مل گیا کہ مسلمان مغل بادشاہ اور مغل نواب اور مغل اور رئیس زادے یہ سب عیاشیوں اور بد کرداریوں میں مصروف رہتے تھے۔ رنڈیاں اور طوائفیں اور مجرے اور گانے، رات بھر ان کی محفلیں جمتی تھیں، شراب کے نشے میں دھت ہوتے تھے، اور دن بھر ظاہر ہے سوتے تھے۔ تو کاروبار حکومت میں رکھنا پڑتا گیا، ظاہر ہے وہ تو ہونا ہی تھا۔ اور اس کے نتیجے میں آہستہ آہستہ انگریز کلکتے میں آیا، سورت کی بندرگاہ کے حقوق لیے، کلکتے کی بندرگاہ کے تجارتی حقوق لیے، اور آہستہ آہستہ اس کے پیر پھیلتے چلے گئے۔ جہاں جہاں مسلمان نواب عیاش اور بدکردار ہوتے تھے، ان سے وہ شراب کے نشے میں
جاگیریں، زمین کے پٹھے لکھواتے رہتے تھے، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ انگریز اپنی فوج رکھتا گیا، اب بالآخر اس نے پورے ہندوستان پر قبضہ کر لیا۔ تو یہ مسلمان بادشاہوں کی، نوابوں کی عیاشی و بدکرداری، حرام کاری، شراب خوری کے نتیجے میں ہندوستان جیسا عظیم الشان ملک، اس پر 900 سال مسلمانوں نے حکومت کی تھی، اللہ رب العالمین نے زوال سے ہمکنار کیا اور مسلمان تباہ و برباد ہوئے۔ بہرحال یہ اپنی جگہ پر ایک الگ داستان ہے۔ میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ نے حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بے شمار مواقع عطا فرمائے، ترقی کے دروازے ان پر کھول دی۔ اسلام میں جب وہ داخل ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان پر بے شمار عنایتیں فرمائی۔ اسی طرح ہندوستان میں بھی کی کہ ہندوستان کی سرزمین فتح ہو گئی، ہندوؤں کے بڑے بڑے بہادر، بڑے بڑے سورما، بڑے بڑے سپہ سالار اور ہندوستان کا بڑا عظیم الشان لشکر جو ہاتھیوں پر مشتمل تھا، اور مسلمان بیچارے کبھی ہاتھی کی جنگ لڑنا بھی نہیں جانتے تھے، ان بہت سے نے تو ہاتھیوں کی شکل نہیں دیکھی تھی، اس لیے کہ مسلمان فاتحین جو عرب سے آئے تھے، عرب کی سرزمین پر ہاتھی نہیں ہوتا، تو محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے بعد محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، اس کے بعد شہاب الدین، اس سے پہلے شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ علیہ، پھر صلاح الدین، یہ شہاب الدین غوری، محمود غزنوی، یہ جو بادشاہ آتے رہے افغانستان سے ادھر سے، تو یہ سب کے سب یہ ہاتھی واتی افغانستان وغیرہ میں ہوتا نہیں ہے، یہ ہاتھی وغیرہ ہندوستان کی اطراف میں ہوتا ہے، بنگال میں ہوتا ہے، اور ہندوستان کے اور مختلف علاقوں میں ہوتا ہے۔ تو ہاتھیوں کے عظیم الشان لشکر تھے، اور مسلمان اپنے گھوڑے سوار اور پیدل سوار ہاتھیوں سے بھی ٹکرا جاتے تھے اور ان کے منہ پھیر دیتے تھے۔ وہ بالکل جیسے طیر ابابیل کا لشکر جو تھا، وہ مکہ معظمہ کی سرزمین پر اللہ رب العالمین نے تباہ و برباد کر دیا، اسی طرح سے مسلمان آندھی اور طوفان بن کر ہندوستان پر حملہ آور ہوئے اور فتح کیا۔